وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 42 سے 45، درس کا نمبر 2010. آج کا موضوع، کیا ہم آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وہ کہیں گے، تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ، بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 42. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. سو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ظالموں سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کہ چکھو دوزخ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے. یہ آیت جو ہے اس میں مخاطب جو ہیں ظالم ہے. ظالم کون ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارے. ظالم ہے وہ شخص جو دنیا کو حقیقت سمجھ لے اور آخرت کا اپنے عمل سے انکار کر دے. ظالم ہے وہ شخص جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح بنا لے.
یا قرآن کے حساب سے، قرآن کے الفاظ کے حساب سے دنیا کی زندگی سے محبت کرے بمقابلہ آخرت کی زندگی کی۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کو معبود واحد عملاً تسلیم نہ کرے۔ دیکھیں بات تو ساری عمل کی ہے نا، اور جھٹلانا جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ انکار آخرت میں مبتلا ہیں۔ دنیا میں ہم اللہ کے مقابلے میں بعض چیزوں کو ہم نفع ان چیزوں سے، یعنی ان سے ہم نفع کی امید رکھتے ہیں، یا بعض چیزوں سے ہم نقصان کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی مخلوق میں، مٹیریل میں ہم بعض چیزوں سے نفع کی امید رکھتے ہیں اور بعض چیزوں کو نقصان کا باعث سمجھتے ہیں مخلوق میں سے۔ حالانکہ النافع الضار، دیکھیں نفع ولا ضرہ، یہاں بھی النافع الضار محض اللہ کی ذات ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، یا فلا راد لفضلہ دوسری جگہ ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ دنیا کی باتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے آیت میں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر فائدہ دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہماری دیکھیں بات تو یہ قرآن ہے ہمارے لیے۔ جو کافر ہیں، مشرک ہیں صریح، تو وہ تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم زبان سے تو مانتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نفع جو ہے، ہم سمجھتے ہیں رشوت لے لیں اور کرپشن کر لیں تو ہمیں نفع ہوگا۔ آج سارے پاکستان میں یہ بلا عام ہے، رشوت اور کرپشن، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ حرام تو ہے لیکن اس میں میرے لیے نفع ہے۔ یہ رشوت کے 1 لاکھ روپے آ رہے ہیں، 2 لاکھ روپے آتے ہیں، یہ کرپشن میں 5 لاکھ روپے مجھے ایک سودے میں بچ رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، یہ سارا مطلب۔ لیکن یہ رشوت اور میں نے تو محدود کر دیا ہے، ہر جگہ، ہم میں سے ہر شخص جہاں بھی جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ دوسرے کو یعنی ڈنڈی مارنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ تو اصل میں تو دیکھیں مومن جو ہے وہ خالص عقیدہ رکھتا ہے اللہ پہ کہ اللہ ہی مجھے نقصان اور فائدہ دینے پر قادر ہے، اللہ کے مقابلے میں مجھے کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اچھا جس میں دوسرا جو ہے وَنَقُولُ ذُوقُوا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، ہم کہیں گے ظالموں سے کہ اب اس عذاب کا، آگ کے عذاب کا مزہ چکو جو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں انکار آخرت کا ہمارے بگاڑ کی اصل وجہ ہے، ہم میں خوف آخرت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، جہنم کا خوف نہیں ہے، جنت کا لالچ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کسی چیز پر یقین نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کریں۔ اچھا اب آگے جو آیت آ رہی ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کو ہماری روشن آیاتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، کہ یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے اس سے تمہیں روک دے۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے ان هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ،
یہ تو کھلا جادو ہے. ما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو ان کو کتابیں میں نے دی ہیں جن کو یہ پڑھتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلام جو ہے بنا ہوا ہے یا یہ گھڑا ہوا ہے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ان سے پہلے ان کی طرف میں نے کوئی ڈرانے والا تو نہیں بھیجا ہے. اب یہ ہے نا کہ یہ ایک آیت میں اور پڑھ دوں، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ ان کے 10ویں حصوں کو بھی نہیں پہنچے، یعنی وہ ان کو میں نے زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، زیادہ اقتدار دیا تھا، یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا. اور فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا عذاب. اب یہ دیکھیں یہاں تک جو ہے مضمون میں نے جو پڑھا ہے، تو دیکھیں ہر قرآن کی ہر آیت میں ہم اپنے لیے مضمون دیکھیں گے. اب مثال کے طور پہ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، ان سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے جھٹلایا اور میں نے ان پہ عذاب بھجوا دیا. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھجوایا، فرعون نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات نہیں مانی، اگرچہ ان کو یقین آ گیا. ہمیں بھی یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم ان کو جھٹلا رہے ہیں. ان کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ تو یعنی کھلی باتیں ہیں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا دیدہ دانستہ. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں. یہ فرعونیوں نے جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ ان کو یقین آ گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کی بات نہیں مانی. اور ہماری کیا بات ہے؟ ہم بھی اللہ کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دیکھیں پھر یہ بات پھر زیادہ کھل جائے گی. میں تو بس صرف اسی بات پر اکتفا کر رہا ہوں کہ آپ اپنے رویے کو دیکھیں، اپنے رویے کو دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے. کیا ہم حق کی تصدیق کر رہے ہیں اپنے عمل سے یا تکذیب کر رہے ہیں؟ اور پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جھٹلانے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں اور مختلف بہانے ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی بہانہ ساز ہیں. اور آپ دیکھ لیں اپنے بہانوں کو، میرے تو نصیب میں نہیں ہوگا، اور یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے. میں زیادہ اس سلسلے میں زیادہ کھول کے بات میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ ہمارے اعمال واضح ہیں. قرآن کو ہم کتاب ہدایت کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے رسول کو اپنا سامنے رول ماڈل بنانے کے لیے اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے دنیا اور ما فیہا کو حقیقت سمجھ کے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا اس وقت ظاہر کے لیے ہے، باطن کے لیے نہیں ہے. پھر باتیں تو دیکھیں مختلف ہیں. تو یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آسمانی دلیل نہیں ہے. آسمانی دلیل تو جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بات مت مانو. لیکن ہم اللہ کی بات، اللہ کا حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اب صورت اپنے اختتام کی طرف ہے اور مضامین کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 46، قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و ثلاثا مثنی و فرادا ثم تتفکروا، کہ تم
اللہ کے لیے کھڑے ہو، اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ، سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب میں ایسی آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو؟ ان ہوا الا نذیر لکم، وہ تو تمہارے لیے ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے، بین ید عذاب شدید۔ دیکھیں پیغمبر جو ہے، ہر پیغمبر رحمت بن کے آتا ہے مخلوق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا، غضب کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری رحمتیں انسان کو دینا چاہتا ہے، اور رحمت انڈیلنا چاہتا ہے، اور بہت بڑی کامیابی سے اس کو ہمکنار کرنا چاہتا ہے۔ کس کو؟ ہمیں، مجھے، آپ کو۔ اور دیکھیں انسان اپنے جو مقصد حیات ہے اس سے اپنے طور پہ واقف نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ انسان تاریکی میں ہے، اور انسان پیدائشی طور پہ تاریکی میں ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری منزل تو دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور تیاری کر کے واپس لوٹنا ہے ہمیں اللہ کی طرف۔ اب جہاں تک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جہاں ظاہر کے لیے یہ دنیا نعمتوں سے بھر دی ہے، انسان کی زندگی کے لیے، اس کے ظاہری بود و باش کے لیے، کھانے پینے کے لیے تمام اسباب و ذرائع اللہ تعالیٰ نے وسیع اسباب و ذرائع ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، یعنی رزق جو ہے اللہ تعالیٰ، زمین کو کس نے حکم دیا ہے کہ وہ قسم قسم کی نباتات، پھل، سبزے، میوے اگائے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ کسی اور سیارے کی زمین کو دیکھ لیں، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ چاند پہ آپ سبزی، ٹماٹر، بھنڈی وغیرہ نہیں اگا سکتے، نہ وہاں کوئی پھل اگ سکتا ہے، وہاں کی ماہیت ہی ایسی نہیں ہے۔ کسی بھی سیارے پر زندگی کے آثار صرف دنیا میں ہے، یہ ہمارا جو سیارہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں ہمارے لیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے، اور واقعی ایسی بات ہے، اور وقت کے ساتھ جو ہے وہ یعنی زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ڈسکور کر رہا ہے۔ کوئلہ پہلے نہیں تھا، گیس، تیل، یہ جو بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ پہلے نہیں تھی۔ ہوا کو آپ دیکھ لیں، تعجب کی بات ہے نا، مطلب گھر میں چولہا رکھا ہوا ہے، میں جاتا ہوں اور کھانا پکانے کے لیے بٹن دباتا ہوں چولہے کا، تو ہوا نکلنے لگتی ہے، اس کو میں تیلی دکھاتا ہوں تو وہ بھڑک جاتی ہے۔ ہوا جلتی ہے، ہوا آگ ہے، تو یہ کس نے یہ طاقت پیدا کی ہے؟ تھوڑا اس بات پہ بھی سوچیں۔ بہرحال ارغز دیکھیں، ظاہری نعمتیں، ہم ظاہری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی ڈوبے ہوئے ہیں، اور یعنی پیدائش سے لے کر ہماری موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں پالتا رہتا ہے، ہماری ربوبیت کرتا رہتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک سال آپ دیکھ لیں، 1 مہینے کا بچہ، پھر 5 ماہ کا بچہ، پھر 1 سال کا بچہ، پھر 2 سال کا بچہ، پھر 10 سال کا بچہ، اور میں ابھی اگر آپ کے سامنے ہوں تو 66 سال بعد اس بچہ جو 1 مہینے کا تھا اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون ربوبیت کر رہا ہے؟ پھر ہمارے اندر جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے ربوبیت کا، اور سارا وہ تو ایک یعنی
ایک پیچیدہ مشینری ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی علم درکار ہے، علم الابدان۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں اور آپ اس وقت، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، آپ قرآن سن رہے ہیں، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے ہم تک بھجوائی ہے، اور اس کا یعنی جو مدعا کیا ہے، ان ہوا الا نذیر لکم، یہ تو تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا ہے، بین یدی عذاب شدید، ایک شدید عذاب آنے والا ہے۔ یہ تو بڑی یعنی تکلیف دہ بات ہے سامنے کرام۔ انسان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی پھر اللہ کی عطا سے بتاتا ہوں کہ انسان کی پیدائش آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہوتی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، پھر پیغمبر یعنی اگر یہ اپنے آپ کو نہ سنبھالے انسان، دیکھیں یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں ہے کہ بھئی یہ مدینے کے یا مہاجرین یا انصار کے لیے تھی، نہیں، ہر انسان پیدائش آدم سے لے کر آخر تک یہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہوتا ہے، یہ تاریکی میں ہوتا ہے، یہ جاہل ہوتا ہے اپنے مقصد سے، مقصد کو حاصل کرنے کے طریقے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا ذمہ اپنے لیے لیا ہوا ہے۔ ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبروں کا ایک سلسلہ، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ خبردار کریں لوگوں کو، مجھے، آپ کو، کہ بھئی اگر تم نے بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار دی تو تم آگ کے گڑھے میں گر پڑو گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اکثر تو ہم ایسے نہیں سوچا کرتے، لیکن بات یہی ہے کہ اس وقت ہماری جو ریسنٹ یعنی جو اس وقت صورتحال ہے کہ ہم آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں، یعنی ہم تیار ہیں آگ میں جانے کے لیے۔ ہماری منزل، آج کے مسلمان کی منزل جو ہے وہ آگ ہے، یہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کی روش اختیار کرتا رہے، نافرمانی کرتا رہے۔ تو پھر پیغمبر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی الی آخر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک خبردار کرنے والا اللہ تعالیٰ بھجوا دیتا ہے۔ ہمارے رسول آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کرنے والے ہیں، اور ہم لوگ یعنی جو اس وقت آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی آگ سے نکلنے کی تیاری کرو، آگ سے نکلو، خواہشات نفسانی کے جال سے نکلو اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلو، اور اگر نہ چلے تو ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تمہیں شدید عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت کے تو خیر کافی محامل ہیں، وہ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم جاگے نہیں، ہوش و خیرت سے کام نہ لیا، بیدار نہ ہوئے، اور اپنے زندگی کا رخ اللہ کی طرف نہ کیا، اور اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم نہ کیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم تیار نہ ہوئے تو پھر ہمارا حال بہت برا ہوگا۔ پھر رسول ہمارے لیے ڈرانے والا ہے، اور اگر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دھیان سے سنا، اس کو قبول کر لیا، ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور اللہ کے ہاتھ پہ اپنے مال و جان کا سودا کر لیا رسول یا نائب رسول کے ذریعے، اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی ٹھان لی اور کوشش شروع کر دی، پھر ہمارے لیے خوشخبری ہے۔
دیکھیں یہ ساری کلیئر باتیں ہیں، اس میں کوئی میں نے یعنی ایسی بات نہیں کی ہے جو مبالغہ آرائی ہو یا حقیقت کے خلاف ہو۔ حقیقت یہی ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ دو رخوں میں سے ایک رخ اس کو اپنانا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوچ و بچار سے کام نہ لے، زندگی کے آغاز اور انجام اور اس کی حقیقت پر نہ سوچے، تو پھر اس کا رخ ہو جاتا ہے ظاہر کی طرف۔ اس وقت آج کے مسلمان کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اس کا مدعا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ ہم ظاہر کے پرستار ہیں، ہم ظاہر کے طلبگار ہیں۔ ظاہر کی محبت، دنیا کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور آخرت کا خوف، یعنی اللہ کی جو پکڑ ہے اس سے ہم نہیں ڈرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے، لیکن ہم اللہ کی پکڑ سے بے نیاز ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اب اس آیت میں جو ہے دیکھیں ایک بہت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، انما اعظکم بواحدہ۔ اب یہ خطاب اس وقت کے حساب سے تو مکے کے مشرکوں سے تھا، لیکن آج ہمارے لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو، تمہیں میرے رسول کے نائبین جو ہیں اور داعیان الی القرآن جو ہیں، داعیان الی الحق جو ہیں، تمہیں اللہ میری طرف بلا رہے ہیں، تو تم ان کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ یہ لوگ پاگل تو نہیں ہیں۔ ما بصاحبکم من جنہ، یہ تو تمہارے لیے خیر کے طلبگار ہیں، تمہیں آگ سے بچا رہے ہیں، تمہیں دوزخ سے ڈرا رہے ہیں اور اس سے بچانے کی ترکیب، اس سے بچنے کی تمہیں ترکیب بتا رہے ہیں، اور تم ان کے بارے میں سوچو۔ دیکھیں ہر داعی جو ہے اپنی جگہ ایک نمونہ ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی کا ایک نمونہ ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ہر داعی کی، ہر مومن کی، جو بھی آپ کو حق کی طرف بلائے، اس کی زندگی آپ کے لیے ایک نمونہ ہوتی ہے، وہ ایک آپ کو عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو اب اس کی مخالفت کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو حق کی طرف بلائے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی مخالفت کریں یا اس کی دعوت کو نظر انداز کر دیں، بلکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ شخص کون ہے، اس کا اس میں کیا مفاد ہے۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو جو دعوت دے رہا ہے اللہ کی طرف، اس میں اس کا کوئی مفاد ہے ذاتی طور پہ؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہر داعی جو ہے وہ دعوت کا کوئی اجر آپ سے نہیں مانگتا، اور وہ آپ کے لیے مخلص ہے، آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے اور دوزخ سے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی آواز پر لبیک نہ کہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان ہے۔ دنیا اور آخرت کا مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا
وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر وکذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير۔ اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، مگر انہوں نے تکذیب کی۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔